الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 4 مرات في سورة القمر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة مريم: سلام عليها فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الطارق: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. میری آج کی گفتگو کا موضوع آپ نے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لیا ہوگا اور ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے آئی، یعنی تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت اور فضیلت. اس کا موقع اصل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 ستمبر سے ہمارا رجوع القرآن کا جو کورس ہے، جو پہلے 1 سال پر محیط ہوتا تھا، اب ہم نے اسے 9 ماہی کر دیا ہے، ستمبر سے مئی تک اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ حضرات ہمت کریں، کمر کسیں، فیصلہ کریں اور اس میں شمولیت اختیار کریں. ثانوی القرآن کالج کے فرسٹ ایئر کا داخلے کا بھی ابھی آخری مرحلہ ہے، ابھی موقع ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے
اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو یہاں بہت مرتبہ کہی گئی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی باتیں بہت بار کہی گئی ہیں، تکرار ہوتی ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اس لیے کہ یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، نسیان، بھول، چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں کہ جو اس زندگی سے متعلق ہے، معاش کا مسئلہ ہے، کوئی گھروندا ہو، کوئی سر چھپانے کی جگہ ہو، یہ مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کے مسئلے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس طریقے سے اپنے گرفت میں رکھنی ہیں کہ خیر کی طرف کوئی رجحان اگر کبھی پیدا ہوتا بھی ہے، طبیعت کا کوئی میلان پیدا ہوتا بھی ہے، تو بہت جلد وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر ضرورت ہوتی ہے یاد دلانے کی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں ہے؟ وہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ دہرا رہے ہیں، یہ وہی تکرار ہے، اعادہ ہے، یاد دہانی کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری 5 مرتبہ دن میں اپنے معمولات سے نکل کر آؤ، میرے ساتھ اپنا عہد بندگی تازہ کرو، اثر غوث کو استوار کرو۔ تو میں بھی آج اسی اصول کے مطابق چند باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے پھر رکھ رہا ہوں۔ عام طور پر میں جب اس موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں تو سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور سورہ واقعہ کے 3 رکوع کی 8 آیات، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ ان 12 آیات کے حوالے سے عام طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں نے ذرا بہرحال تکرار تو ہو لیکن اس کے اندر تنوع کی صورت پیدا ہو جائے، تو میں نے آج جو مین آیت اپنی گفتگو کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے کہ جو سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی اور بڑے متحدیانہ انداز میں آئی، چیلنجنگ انداز میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو انسان پر حجت قائم کر دی ہے، اب ہر انسان کا معاملہ ہے، وہ فیصلہ کرے کہ وہ حق کا طالب ہے یا نہیں، خیر کا جویا ہے یا نہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو 4 مرتبہ آئی ہے، حالانکہ سورہ قمر چھوٹی صورت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے؟ اہل میں مدکر، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز۔ کون ہوتا ہے میں حریف میں مرد افغان عشق، کون ہے؟ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بات کہی جائے، ہم نے تو آسان کر دیا ہے، کوئی ایج پیچ نہیں۔ یہ جیسا کہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہم نے ابھی کچھ جمعے ہوئے ہیں، فتنہ دجال کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی، اس میں کہیں کوئی ایچ پیچ، کوئی کجی، کوئی پہیلیاں بجھوانے کا انداز نہیں اختیار کیا، کہیں کوئی فلسفیانہ اصطلاحات، کوئی منطقی استدلال سے کام نہیں لیا، صاف صریح، مبین، سلیس، اور یہ کہ قیمن، بالکل سیدھی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ ذکر کے معنی کیا ہے۔ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی، یعنی کوئی چیز انسان کے علم میں ہو لیکن وہ بھول گیا، اب اسے یاد دلانا۔ یہ یاد دلانا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یاد دلاتا، بھائی فلاں وقت دیکھو، یاد کرو، میں نے یہ بات تم سے کہی تھی نا۔
آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے، لیکن جب وہ ایک دو مرتبہ کہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ دھندلا سا نقش جو ہے وہ آپ کے یادداشت کے اندر سے ابھر کر آ جاتا ہے. ہاں بات مجھے یاد آ گئی، واقعی آپ نے یہ بات کہی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کو دیکھتے ہی کوئی اور شے یاد آ جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کو کبھی کوئی تحفہ دیا تھا، کوئی قلم دیا تھا یا کوئی رومال دیا تھا، اور آپ نے وہ اپنے دوست کی نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھ لیا اپنے ٹرنک کے اندر، استعمال نہیں کیا. اب سالہ سال گزر گئے، اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا کہ ایک روز اچانک آپ ٹرنک کھولتے ہیں، اس سے وہ قلم یا وہ رومال آپ کی نگاہ میں آتا ہے، فوراً دوست یاد آ جاتا ہے. نشانی کے حوالے سے یاد آ جانا، یہی وجہ ہے قرآن مجید تمام آفاقی اور انفسی آیات اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اللہ کے علم کامل، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی حکمت بالغہ کی جو نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کہتا ہے آیات. ان کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ سب تم دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو ان چیزوں کو دیکھنے سے تمہیں کوئی یاد نہیں آیا یہ کس کی عظمت کی نشانیاں ہیں، یہ کس کی حمد کے ترانے الاپ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں کس کی خلاقی، کس کے علم کامل اور قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت ہے اپنے وجود سے. تو یہ آیات ہے. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہے، یہ بھی اصل میں آدمی کے اندر، اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، ایمان باللہ وہ انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر ہے. ہر انسان دنیا میں آتا ہے اس کو لے کر، اس لیے کہ اس میں جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، انسان کی ایک تو سرشت ہے، خلقت ہے، اس کا حیوانی وجود ہے، اس میں یہ شے نہیں ہے. اس میں تو حیوانی تقاضے ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، حیوانی جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. اور اسی کو کہا گیا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان من عجل، عجلت پسندی اس میں موجود ہے. اور ساری کی ساری چیزیں، ان الانسان خلق حلوا، چھوڑ دلا پیدا ہوا. تو اس کی سرشت جو ہے، اس کی خلقت جو ہے، اس کا جو حیوانی وجود ہے، اس کا جو زمینی عنصر ہے، وہ تو کوئی بہت بلند و بالا نہیں ہے، بہت اعلیٰ نہیں ہے. البتہ وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے اس کا تعلق براہ راست ذات خداوندی سے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، دونوں چیزیں. معرفت کا نور اور محبت کی حرارت، دونوں چیزیں روح کے اندر موجود ہیں. البتہ یہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. یہ آیات انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، چاہے آفاقی ہوں، چاہے انفسی ہوں، چاہے آیات قرآنیہ ہوں. تین قسم کی آیات ہیں. یہ اسی ڈورمنٹ کانشسنس جو ہے انسان کے اندر، خوابیدہ شعور ہے، سویا ہوا ہے، اس کو جگاتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے. جیسے کیٹلیٹک ایجنٹ ہوتا ہے، دو کیمیکلز ہیں وہ آپس میں ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ داخل کر دیجئے تو وہ پھر آپس میں ایکٹ کرتے ہیں اور ان کے پھر امتزاج سے کوئی شے وجود میں آ جاتی ہے، کیمیکل ایکشن کا چینج شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آیات ہیں. ہاں ایک شکل قرآن میں بیان کی گئی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ روح مر چکی ہو تو قرآن انہیں مردہ کہتا، اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں. سوئی ہوئی روح کو تو آپ بیدار کر لیں گے، لیکن جو مردہ روح ہو چکی ہے، وہ مردہ روح کیوں ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حق برمی کی وجہ سے روح مردہ ہو جاتی ہے. روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے، لیکن اعراض، مسلسل انکار کی وجہ سے وہ پھر مردہ ہو جاتی ہے.
اور پھر اس کے اوپر جیسے قبر کے اندر آپ نے کسی شے کو اتارا اور مٹی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس پر مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور وہ قلوب جو ہے وہ روح کے لیے مقبرے بن جاتا ہے. اس لیے سورہ یاسین کی بڑی اہم آیت ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خبردار کرے انہیں کہ جو زندہ ہو. زندہ سے مراد یہ جسمانی زندگی نہیں، وہ تو سبھی ہے. وہ تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، زندہ تھے. جو باطنی طور پر بھی زندہ ہو، چاہے روح سوئی ہوئی ہے لیکن بیدار ہو جائے گی. اگر وہ صرف سوئی ہوئی تھی، ڈورمنٹ تھی، وہ کانشیسنس جو ہے انر کانشیسنس وہ خابیدہ تھا، اسے بیدار کیا. یہ ہے فلسفہ. اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 4 مرتبہ، ہم نے قرآن کو نہایت آسان کر دیا. اس میں صلاحیت ہے روح کو بیدار کرنے کی. اس کے اندر سے جو اس کے اندر انہیرنٹ لیکن ڈورمنٹ کانشیسنس ہے اللہ کی ذات کا، اس کو بیدار کر کے ایکٹیویٹ کرنے کی صلاحیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہ تحصیل جو ہوئی ہے قرآن کی، قرآن کو جو آسان کیا گیا ہے، اس کو دوسرے مقام سے بتایا گیا کہ وہ لسان عربی میں ہے، ہر زبان میں نہیں ہے. چنانچہ فرمایا گیا سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کو سنائی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جو ہم نے نہایت آسان کیا وہ آپ کی زبان میں کیا ہے. آپ کی زبان سے مراد کیا؟ عربی. بار بار قرآن میں آتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج. یہ قرآن عربی ہے جس میں کہیں کو ٹیڑھ نہیں ہے. کہیں کہتے ہیں بلسان عربی مبین، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا. کہیں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، خاص طور پر اہل عرب سے خطاب کر کے ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی زبان کوئی ایک زبان نہیں ہے، اللہ تو ساری زبانوں کا جاننے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے اہل عرب قرآن عربی بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو، سمجھنے کا حق ادا کر سکو. لہذا لازم ہے یہ جو شخص بھی طالب ہدایت ہے، جو تذکر چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا جو اس کے باطن میں جو حقائق مضمر ہیں وہ اجاگر ہوں، روشن ہوں، مبرہن ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کے اندر جو معرفت ربانی اور محبت خداوندی موجود ہے وہ بھڑکے، چمکے، منور ہو، روشن ہو، تو اس کے لیے ایک کام لازم ہوگا کہ بنیادی عربی زبان ضرور سیکھے. اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ میں نے آج آپ کو قرآن مجید کے صغرا کبرا سے ثابت کر دیا کہ 4 مرتبہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مدکر کیا ہے؟ متذکر. تے اور زال کو جوڑ کر دال مشدد بنا دی مدکر. یہ ادغام کا قاعدہ ہے عربی زبان کا. ہے کوئی جو نصیحت کا اور یاد دہانی کا خواہش مند ہو؟ اب یہ ہے کوئی سے کیا مراد ہے؟ پھر آئے قرآن سمجھے، قرآن پڑھے، اور قرآن کا دروازہ، جیسے وہ حدیث بہت مشہور ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، قرآن کا دروازہ عربی زبان ہے. عربی زبان سمجھو گے تو قرآن جو ہے تمہارے اندر تمہارے فطرت کے تاروں کو چھیڑے گا. وہ جو ہے نا کہ نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ بضراب حیات. وہ تو ہے اندر بےتاب ہے، تاروں کے اندر نغمے تو ہے، ذرا چھیڑنا ہوتا ہے نا. تو روح انسانی میں وہ پوری معرفت ربانی اور محبت خدا بندی سلگتی ہوئی تو موجود ہے. لیکن اسے بیدار کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کے لیے دروازہ عربی زبان ہے. اب یہ غور طلب بات ہے
کہ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ہی پڑھے لکھے سمجھا جاتا ہے. ایک طبقہ ہمارے یہاں علماء کا ہے، وہ تو خیر عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اگرچہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پر بہت کم زور ہے، سارا زور فقہ پر ہے، یا پھر حدیث پر اہل حدیث حضرات کے ذرا زیادہ زور تھوڑا سا حدیث پر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک حنفی مدارس ہیں ہمارے یہاں، یہ دو ہی طرح کے ہیں، یا حنفی ہیں اور یا اہل حدیث ہیں، یا پھر اہل تشیع کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اہل سنت کے تو یہ دو ہی طرح کے نام ہیں، اور ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یا حنفیت ہے اور یا اہل حدیثیت ہے. تو حنفی مدارس میں تو سارا زور فقہ پر ہے. حدیث پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس نقطے سے، اس نقطۂ نظر سے کہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہے یا فقہ حنفی کے جو فیصلے اور فتاوی ہیں، اگر حدیثیں ان سے ٹکرا رہی ہوں تو ثابت کر سکیں کہ یہ آراء زیادہ مضبوط ہے، اور دوسری حدیثیں جن سے ان آراء میں استفادہ کیا گیا ہے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت ان حدیثوں کے کہ جو اہل حدیث حضرات پیش کر رہے ہیں. بس اس پر سارا زور لگ جاتا ہے. باقی اہل حدیث حضرات جو ہے وہ ذرا حدیث پر تھوڑی مزید قرآن پر توجہ کہیں بھی نہیں. لیکن چلیے وہ کم سے کم عربی صرف و نحو تو سمجھ لیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. آخر انہیں خطبے دینے ہیں، انہیں تقریریں کرنی ہیں، انہیں خطاب کرنے ہیں جمعے کے اندر، یہ کام تو ان کے ہیں. لیکن قرآن فی نفس ہی ان کا موضوع مطالعہ نہیں ہے، غور و فکر کا اور تدبر کا موضوع نہیں. لیکن جہاں تک انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا تعلق ہے، جدید یافتہ جدید تعلیم یافتہ ہیں، ان کا تو سوال یہ کہ وہاں تو معاملہ زیرو کا ہے. بہت خوش قسمت تھے بدھ جیسے لوگ. ہم نے میٹرک اس زمانے میں کیا جبکہ سائنس اور عربی دونوں کو ہم لے سکتے تھے میٹرک میں. میرے بڑے بھائی نے بھی کیا تھا 6 سال پہلے، تو انہوں نے بھی عربی اور سائنس دونوں کے ساتھ میٹرک کیا، میں نے بھی عربی. اب ظاہر بات ہے 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک عربی سیکھی ہے تو اس کے قواعد ذہن میں بیٹھ گئے، اللہ کا شکر ہے. لیکن پاکستان میں آ کر تو یہ ہوا کہ پھر یا سائنس لو، ورنہ ہیومینٹیز میں جاؤ گے تو عربی لے سکتے ہو. لہٰذا ہمارے جو بھی سائنس کے طالب علم ہیں وہ سب کے سب پورے رہ گئے عربی زبان سے. اب شاید پھر کچھ تھوڑے بہت کمبینیشن میں ڈالا گیا ہے اس کو، لیکن اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن مجید کی تو الف بے سے بھی واقف نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کس قدر بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. جنہیں میں کہا کرتا ہوں لکھے پڑھے لکھے ان پڑھ، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کیمسٹری میں، فزکس میں، جیولوجی میں، زوالوجی میں، باٹنی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا، اور ادھر زیرو ہے، الف کا نام بے نہیں آتا، ناظرہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے وہ کمی جس کی تلافی کے لیے ہم نے جو ہے انجمن خدام القرآن قائم کی. 7 برس میں نے یہاں صرف درس قرآن کا کام کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ انجمن، نہ تنظیم، کچھ نہیں. ایک ادارہ اشاعتی تھا، وہ بھی میرا ذاتی دارالاشاعت الاسلامیہ، لیکن کوئی اجتماعی جو ہے حیث میری پشت پر یا میری نصرت کے لیے موجود نہیں تھی. سن 65 سے لے کر اور سن 72 تک 7 برس. سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی، اور میں نے کہا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. وہ لوگ جو میرے درس قرآن میں شریک رہے تھے اب چاہتے تھے کہ یہ پیغام زیادہ پیمانے پر پھیلے، تو اب ہم نے انجمن قائم کی. اس کے تحت قرآن اکیڈمی کا منصوبہ تو پہلے دن سے موجود تھا. اب یہ ہے کہ اس کی نوبت آئی کہ پھر اس کے لیے ایک پلاٹ ایک صاحب نے ہبہ کیا، ڈونیٹ کیا، قرآن اکیڈمی وجود میں آئی، تاکہ زیادہ بڑی تعداد میں ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جائے جو اسی طریقے سے درس قرآن دے سکے اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پر مطمئن کر سکے. اس لیے کہ جدید تعلیم یافتہ ذہن تو سوال کرتا ہے. آپ عربی مدارس میں تو کہہ سکتے ہیں چپ رہو بس سنو، وہاں تو ظاہر بات ہے تقدس بھی ہوتا ہے. جو پڑھانے والے ہیں شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، ان کا اونچا مقام ہے، علماء میں ان کی حیثیت ہے، تو وہاں تو آپ خاموش ان کے دماغوں کو تالے لگا کے بٹھا سکتے ہیں. لیکن تعلیم یافتہ نوجوان تو نہیں بیٹھا، وہ سوال کرے گا، پوچھے گا. یہی تو وجہ ہے
کہ مصطفیٰ المراغی جو ریکٹر تھے الازہر کے، انہوں نے معذرت کر دی تھی علامہ اقبال کے خط کے جواب میں. جب دارالاسلام کا ادارہ قائم کیا ہے چودھری نیاز علی خان صاحب نے 1937 کے لگ بھگ، اور یہ کہ علامہ اقبال نے خط لکھا مصطفیٰ المراغی کو کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دین، ہمارے ہاں گویا کہ انہیں پاکستان ہندوستان میں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایسا عالم، ہوگا لیکن ان کی نگاہ میں نہیں تھا. تو انہوں نے الازہر، چونکہ وہ ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام کی سب سے پرانی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے ریکٹر کو خط لکھا کہ کوئی ایسا عالم آپ ہمیں دیجیے جو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے ہمارے گریجویٹس کو اور مطمئن کر سکے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں. تو بات وہیں کی وہیں رہ گئی. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ گریجویٹس بھی آئے، ایم اے بھی آئے، پی ایچ ڈی بھی آئے ہیں، امریکہ سے کل کر آئے ہیں پی ایچ ڈی، جنہوں نے آ کر یہ 1 ایئر کورس کیا، جبکہ 1 ایئر کا تھا. یہ گرمی کے شدید موسم کے مہینے جو ہے جون جولائی اگست وہ بھی آتے تھے، آئے ہیں. سول انجینئرنگ کر کے آئے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ کر کے آئے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آئے ہیں، وہاں سے بھی آئے ہیں، یہاں سے بھی آئے ہیں. یہ تو مسلسل چل رہا ہے تاکہ جو لوگ یک روخے رہ گئے ہیں، تعلیم تو بہت حاصل کر لی، تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلائیں گے نا، پی ایچ ڈیز کی ہیں یا پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہیں، وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. لیکن دوسری طرف ادنا ہونے کا یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. اب اس کی تلافی کے لیے ہم نے یہ سب سے پہلے تو یہ کورس قائم کیا کہ یہ 1 سال لگائیں. اب یہ کہ 9 مہینے کر دیا ہے کہ کم سے کم باہر سے آنے والوں، امریکہ سے آنے والوں کے لیے یا انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہو تو یہ شدید امتحان اور آزمائش جو ہے اس میں ان کو مبتلا نہ کیا جائے کہ لاہور کی شدید گرمی جو ہے جون جولائی اگست کے مہینے بھی انہیں یہاں گزارنے پڑے. تو ستمبر سے اور مئی تک یہ سلسلہ 9 مہینے کا ہے. یہ کورس جو ہے میں آج آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہوں. ہمت کریں، کمر کسیں، ورنہ سوچیے حل من مدکر. اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب کیا دیں گے آپ؟ آخر محاسبہ تو ہوگا نا. تم نے انگریزی پڑھی، اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو، عربی اتنی بھی نہ سیکھ سکے کہ میرے کلام کو جو بہت آسان عربی میں تھا تم سمجھ سکتے. بتاؤ، جواب دو. کیا سبب، کیا عذر ہے تمہارے پاس، کیا معذرت ہے جو قابل قبول ہو؟ تم خود سوچو کوئی ایسی معذرت جو تمہارے نزدیک قابل قبول ہو، بتاؤ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہماری تو ادھر توجہ نہیں ہوئی، کسی نے توجہ نہیں دلائی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ دور دراز سے آتے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ کوئی سالڈ کی آبادی کے اندر مسجد نہیں ہے، یہ محلے کی مسجد نہیں ہے جہاں آدمی آسانی سے بھاگ دوڑ کے آیا اور آخری وقت میں آ کے وہ عربی خطبہ سنا، نماز پڑھی اور واپس. یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں لاہور باہر سے لوگ آتے ہیں. ابھی پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب ڈنگا سے ان کا خط آیا کہ میں آپ کے پچھلے جمعے میں تھا اور آپ کی یہ بات صحیح ہے اور اس بات سے مجھے اختلاف ہے. لوگ آتے ہیں باہر سے چل کر، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے آئے تھے، وہاں سے آئے تھے. ایوریج میں سمجھتا ہوں کوئی شخص یہاں پہ آنے والا 5 میل سے کم کا فاصلہ طے کر کے نہیں آتا. ایوریج کوئی 10-15 میل سے آ رہا ہے تو کوئی آدھے میل سے یا 1 میل سے ابھی آ رہا ہوگا. ہمارے الطاف صاحب جو ہے شاید وہ 1 میل سے فاصلے سے آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور ہمیشہ آ رہے ہیں. تو ظاہر بات یہ ہے کہ جو یہاں آئے ہیں جنہوں نے بار بار یہ باتیں سنی ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں یہ آیت نہیں سنائی گئی تھی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا تمہیں یہ آیت نہیں سنائی گئی تھی؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. کیا تمہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نہیں سنائی گئی تھی؟ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. کیا اسی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تم نے نہیں سنی تھی؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے. اور اے نبی آپ کو تو ہم نے صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی یہ. اور اس آیت کا یا اس مضمون کا حق میرے علم کی حد تک صرف ایک شخص نے آج تک ادا کیا اور وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی تھے مرحوم. ان کی کتاب
منہاج القرآن۔ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہدایت جو ہے یہ دو چیزوں کے مجموعے سے آئی، اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب ایک مرکب ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک اللہ کا رسول اور ایک وہ صحیفے پاکیزہ جن کو وہ پڑھتے ہوئے آیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی نیاز ساتھ لایا۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے یہ جو مرکب اس کے دو اجزاء میں سے ایک کے اوپر اتنا زور دیا اتنا زور دیا اتنا زور دیا کہ دوسرے کی اہمیت جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ حضور کی عظمت، حضور کا مقام و مرتبہ، اس پر اتنا زور ہے اتنا زور ہے اتنا زور ہے کہ اس میں جو دوسرا جز ہے قرآن، اس کی عظمت اس کی اہمیت پیچھے چھوٹ گئی۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے محمد کو بھی اگر ایمان دیا تھا تو اسے قرآن سے دیا تھا۔ سورہ شورا کی آیت لاسٹ بٹ ون، غالباً نمبر 52 آیت ہے، وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کون کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر اتارا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں۔ لیکن اب چونکہ اس قرآن سے آپ کا باطن جگمگا اٹھا ہے، لہذا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، یعنی قرآن جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں چیزوں کے امتزاج سے جو نتیجہ برآمد ہوا، اگر اس کے ایک کو آپ نے اوور ایمفیسائز کیا تو دوسرا خود بخود انڈر ایمفیسائز ہو گیا، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا ہے جو بہت مضر ہے، خطرناک ہے۔ اگر یہ سارا کام حضور کی وجہ سے ہوا تھا تو اب تو حضور موجود نہیں ہے، یہ کام دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ منطقی نتیجہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہوا تھا تو حضور تو موجود نہیں ہے، نہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے بھی تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور وہ تو امت کی ایک مشکل حل کرنے کے لیے آئیں گے، ایک تعاون کے لیے آئیں گے، مدد کے لیے آئیں گے، تو گویا کہ دوبارہ یہ کام ممکن نہیں۔ یہ بہت ہی مضر اور خطرناک نتیجہ ہے جس نے امت کو بالکل شل کر کے رکھ دیا، جبکہ اگر یہ معلوم ہے قرآن کے ذریعے سے کیا محمد رسول اللہ نے تو قرآن تو دے کر گئے ہیں وہ، آخری خطبے میں اسی لیے فرمایا تھا نا، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، دیکھو میں تو جا رہا ہوں، آخری خطبہ تھا آپ کا حجۃ الوداع کا، اور آپ نے شروع ہی کیا تھا کہ دوبارہ شاید اس مقام پر ملاقات نہیں ہوگی، اسی لیے اس حج کے موقع پر آپ بار بار کہتے رہے خذوا عنی مناسککم فانی مقبول، لوگوں سیکھ لو مجھ سے حج کے سارے قواعد و ضوابط اور قوانین، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم فانی مقبوس، کیونکہ اب میں قبض کیا جانے والا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آخری خطبے میں قد ترکت، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب۔ اب اگر اس کے ذریعے سے ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلے، لوگوں کے خیالات کو بدلے۔ حضور تو نہیں ہے لیکن حضور کا اعلی انقلاب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخے کی نیات ساتھ لایا، وہ تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس سے ایک ہمت بنتی ہے کہ ہاں کچھ کام کیا جا سکتا ہے، اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں، جیسے اقبال نے کہا کہ امت مسلمہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افزندہی در بغل داری کتاب زندگی۔ تو ذرا اس آیت پر نوٹ کیجئے، اصل فیصلہ کن شے جو نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہے، اور اے محمد ہم نے آپ کو تو بس بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہدایت قرآن سے آتی ہے،
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، ایک خود انسان طالب ہدایت ہو، اور ایک اللہ کی جناب سے مرحمت ہو جائے ہدایت۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کسی کو ہدایت دے دے، اور ہدایت اصلاً آتی ہے اللہ کے کلام سے، قرآن سے۔ ہاں جو اس ہدایت کی پیروی کرے اسے آپ بشارت دیجیے، اور جو اس ہدایت سے اعراض کر لے اسے خبردار کر دیجیے کہ جہنم منہ کھولے ہوئے منتظر ہے اس کی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا۔ فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا ہے۔ یہی بات سورہ کہف میں بھی آئی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو بشارت اور انسان کام ہے بنیادی، ہدایت جو ہے وہ قرآن سے آتی ہے، اور وہ عصائے موسوی جو ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ معجزہ جو ہے موجود ہے قرآن مجید، لیکن اب اسے پڑھیں اور پڑھائیں تب کی بات ہے نا۔ اسی لیے میں نے آج وہ بھی سنا، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن جو ہے یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے، اور یہ فیصلہ کن دونوں اعتبارات سے، ایک شخص کے سامنے آیا انفرادی اعتبار سے اور اس کے دل نے گواہی دی ہاں حق ہے، اس پر حجت قائم ہو گئی۔ اب اگر رد کرے گا اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ ہمیشہ کی۔ ایک قوم کے اندر جب یہ صلاحیت کرتا ہے تو قوم کی جو ہے قلب ماہیت ہو جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ ان کے اپنے اندر ان کے باطن کی کیفیت نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا ہے قرآن، وما هو بالهزل، یہ کوئی ایسی ہنسی ٹھٹے والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو 3 حدیثیں بھی سنائی، اور ترتیب دیکھیے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور کی یہ سند موجود ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کی بدولت جو بھی اس کو اپنا امام بنا لیں گے ان کو دنیا میں بلندی دے گا، ترقی دے گا، عظمت دے گا، اور جو اسے ترک کر دیں گے، پشے پن ڈال دیں گے، انہیں زمین پر گرا دے گا۔ آج امت مسلمہ اسی لیے گری ہوئی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ دوسری حدیث خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، احیاہم عثمان، سب سے زیادہ صحابہ میں حیا رکھنے والے حضرت عثمان تھے، ذو النورین ہیں، 2 بیٹیاں 2 لخت جگر کو حضور کی ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور جب دوسری جو ہے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے فرمایا اگر میرے کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان ہے جو روایت کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور حضرت علی ابن طالب خلیفہ رابع، 4تھے خلیفہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا اقواہم علی، ان کی یہ حدیث جو ہے بارہا یہاں بیان ہوئی ہے، آج پھر یاد کر لی۔ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، تو میں نے دریافت کیا کہ حضور اس سے نجات کا راستہ کون سا ہوگا؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب۔ دیکھیے میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کئی بار، لیکن شاید یہ بات میں نے بربلا بیان نہیں کی ہے آج تک۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی، جب جنگ ہوئی تھی جنگ صفین، اس میں تحکیم اور قرآن جو ہے اٹھایا گیا نیزے پر کہ قرآن کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا، تو حضرت علی کے فوجی جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت علی نے تسلیم کری ہے، اور خوارج انہی کی فوج سے علیحدہ ہو گئے اسی وجہ سے کہ کیوں تحکیم مانی آپ۔
لیکن حضرت علی کیسے نہ مانتے جب یہ روایت بھی آپ سنا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جو تمام فتنوں سے تمہیں نکالنے والا ہے، اور جس کے بارے میں آگے الفاظ آ رہے ہیں وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، جو بھی تمہارے مابین اختلافات ہوں ان کے لیے حکم، ان کے لیے فیصلہ کرنے والا قرآن ہوگا۔ اس کے راوی خود حضرت علی ہے، امام بیہقی نے اسے روایت کیا کہ حضور نے جواب دیا اللہ کی کتاب تمہیں بچائے گی فتنوں سے، نکالے گی فتنوں سے۔ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلی جو قومیں دنیا میں آئیں ان کی بھی خبریں ہیں، بعد میں جو آئیں گی ان کے بھی حالات ہیں، اور تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ وہو الصراط المستقیم، وہی تو ہے صراط مستقیم جو اللہ سے مانگتے ہو اهدنا الصراط المستقیم۔ وہو ذکر الحکیم، اصل ذکر یہ ہے، یہ ضربے مارنے والا ذکر جو ہے یہ نہیں، اصل ذکر یہ ہے ذکر الحکیم۔ قرآن پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس کو سمجھو، اسے اپنے قلب میں جذب کرو۔ وہو حبل اللہ المتین، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقے سے بچانے والی اور تفرقے بازی کو ختم کرنے والی۔ اور حدیث لمبی ہے، آخری 4 جو جملے ہیں وہ بلاغت اور فصاحت کا اور ویسے بھی معنوی اعتبار سے بھی نقطہ عروج ہے اس حدیث کا۔ من قال بہ صدقہ، جس شخص نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اسے سچ کہا۔ من عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ من حکم بہ عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو ان کی طرف، اس قرآن کی طرف پکارنے والا بن کر کھڑا ہو گیا، آؤ قرآن کی طرف، لوگوں کو قرآن سکھانے والا، لوگوں کو قرآن پڑھانے والا، لوگوں کو قرآن سمجھانے والا، لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینے والا۔ ہماری یہ پوری تحریک دعوت رجوع الی القرآن کہلاتی ہے، جس پر اتنی موٹی کتاب بھی میری ہے، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر۔ فرمایا اس کی اپنی ہدایت جو ہے وہ انشورڈ ہے، فقط ہدی الی صراط مستقیم، اس کی دعوت سے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و اثر مطلوب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات ہو جائے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جد و جہد جس کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ اب وہ اپنی زندگی کے 9 مہینے نکالیں، عربی قواعد، عربی زبان اتنی کہ آپ رواں قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھتے چلے جائیں، اور قرآن مجید کے مین تھیمز جو ہیں اس کا خاص اپنا طرز استدلال ہے، اس سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ پھر اس کی جو اصل روح ہے قرآن، اس کے اندر انسان جو ہے گویا کہ اپنی فکر اور سوچ کو اس دھارے کے اندر لے آئے۔ یہ کام ہے کہ جس کے لیے اور پھر وہ شخص خود بھی داعی القرآن بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اللہ کا شکر ہے BCO جو ہے، بلکہ اب تو سینکڑوں میں کہہ سکتا ہوں نوجوان ہماری اس دعوت القرآن کے جو اثر میں آئے، انہوں نے پڑھا، اب وہ پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ان کے درس کا اب لوہا بھی مانا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے فیصلہ آباد والے، جنگ میں مختار حسین فاروقی ہیں، ملتان میں خاکوانی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں، MBBS ہے، پچھلے سال دورہ ترجمہ قرآن نیو یارک میں کر کے آئے ہیں۔ اتنا پسند کیا گیا ہے کہ اس سال کے لیے دعوت آئی ہے، تبلیغی جماعت کے مرکز سے آئی ہے کہ یہاں آئیے اور دورہ ترجمہ قرآن رمضان میں کیجیے۔ کراچی میں نوید انجینئر ہے اور 8-10 جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو تیار ہوئے کر رہے ہیں کام، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے نا، آپ ہی طرح کے لوگ تھے۔ وقت لگائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں، سیکھیں عربی زبان اور قرآن مجید، تاکہ پھر آپ شامل ہو جائیں ان خوش قسمت لوگوں میں۔ آپ اپنی بدنصیبی کو خوش قسمتی میں بدل سکتے، ابھی تو موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کی عمر تک، اس کے بعد کا معاملہ مزمن ہو جاتا ہے، اور 40 برس کی عمر تو ہائی ٹائم ہے، ہائی ٹائم۔ اس لیے 40 برس کی عمر میں تو انسان نفسیاتی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے،
حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، آدمی انسان جو ہے اپنی وہ ایک ہے جسمانی بلوغت، وہ تو ہو گئی 17-18 برس کا نوجوان بالغ ہے، اب وہ ووٹر بھی آپ کے یہاں 18 برس کا بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک ہے نفسیاتی بلوغ، قرآن کی روح سے وہ 40 برس میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر نبوت بھی جو ظاہر ہوئی انبیاء کی وہ 40 برس کی عمر میں۔ فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی عمر شریف جب 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، اور آپ غار حرا میں جا کر کئی راتیں کئی دن وہاں قیام فرماتے تھے۔ یہ 40 برس کی عمر ہے جس میں حضور کی بسم اللہ ہوئی، پہلی آیت اتنی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو کیا جواب تھا حضور کا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، آپ بزنس مین ہو، آپ انڈسٹریلسٹ ہو، آپ سرکاری ملازم ہو، آپ کی چھٹی اگر جمع ہے لے لیجیے 9 مہینے کی چھٹی، 1 سال کی چھٹی لیجیے، کسی طریقے سے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو توفیق دے کہ اگر ویسے نہیں ملتی ہے تو وداؤٹ پے چھٹی لیں۔ سوچئے کہ جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن کہ میری کتاب کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا تھا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے تو عملاً اسے جھٹلایا جب اس کے لیے اتنی محنت بھی نہ کر سکے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو 1 ایئر کورس جو ہم کہلاتے کے پہلے کہتے تھے اب 9 ماہی کورس ہے، 1 ستمبر سے شروع ہوگا، ہمت کرے کمر کسے۔ البتہ ایک بات اس میں واضح رہنی چاہیے، یہ جز وقتی نہیں ہو سکتا کہ جی شام کو میں یہ کام کر لوں گا، شام کو اپنی دکان کھول دوں گا یا اپنے ٹائمنگ ایسے کر لوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک تو سالڈ آپ کی پڑھائی ہوگی، اور پھر شام کو بھی کچھ کام اگر نہیں کریں گے آپ ہوم ورک تو آپ اگلے روز نہیں چل سکتے۔ آخر 9 مہینے کے اندر ہم نے انٹینسو کورس کرنا ہے، جیسے اسپتالوں میں انٹینسو کیئر یونٹ ہوتا ہے جہاں پر نہیں پھٹکنے دیتے لوگوں کا مریض ہوتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ، تو یہ انٹینسو تھراپی ہے، انٹینسو ایجوکیشن ہے۔ 9 مہینے میں ہمیں اس قابل آپ کو بنانا ہے کہ آپ عربی زبان کی اتنی شدت پیدا کر لیں کہ آپ رواں ترجمہ قرآن کا کر سکیں، بس کہیں دیکھنا ہو مشکل لفظ آ جائے، ووکیبلری کی کمی رہ جائے، ورنہ یہ کہ آدمی جو ہے رواں پڑھے اور سمجھ لے، تاکہ آپ کے قرآن کے درمیان ترجمے کا بیریئر حائل نہ رہے۔ یہ بیریئر ہے اصل۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن کالج میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ اسی لیے کہ یہاں ہم نے BA، ہماری جو فرسٹ پریفرنس ہے، پرائرٹی ہے BA پڑھنے کے لیے طالب علم آئے، اس لیے کہ اس میں عربی زبان ان کا جو ہے ایک مستقل سبجیکٹ ہوگا جس کے نمبر پھر ان کے FA اور BA کے امتحان کے اندر کاؤنٹ ہوں گے، اور عربی زبان میں نمبر بہت آتے ہیں، اس سے ڈویژن بنتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ تو عربی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، تاکہ یہ جدید فکر ہے اس پر تنقیدی نگاہ ڈال سکے کہ اس میں غلطی کہاں ہے، اور پھر وہ داعی عام انداز میں نہیں، عام واعظانہ انداز کے داعی القرآن نہ بنے، بلکہ فکری سطح پر جو لوگوں کے غور و فکر اور ان کی جو ہائر فلسافیکل تھنکنگ ہے اس کی سطح پر آ کر بھی قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے ایک BA کریں، اور معاش کے لیے یہ ہے کہ BA کرنے کے بعد MA کر لیں، اس میں ٹیچنگ پروفیشن بھی ہے موجود، بہترین پروفیشن ہے اگر کوئی دنیا دین کا کام کرنا ہے، لیکن ٹائم جتنا اس میں ملتا کہیں اور نہیں ملتا۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن کے امتحانات میں جائے بچہ، کہیں افسر لگے گا تو ایسا تو ہوگا وہ افسر کہ جہاں وہ DC ہوگا وہاں نماز جمعہ بھی پڑھا سکے گا، اگر وہاں پر کہیں وہ مجسٹریٹ ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھا سکے گا، درس دے سکے گا۔ جیسے ہمارے حلقے کے بعض لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک تھے اسسٹنٹ کلیکٹر لینڈ کسٹمز کے، اور آج کل تو خیر وہ TV اسٹار بن گئے، سرفراز احمد خان صاحب، آپ دیکھتے ہوں گے یہ سارا جو ٹیکس جو سروے وغیرہ کا معاملہ TV پر بار بار وہ آ رہے، درس قرآن دیتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ تو ہم نے تو ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو ہو آفیسرز ہوں، یہ کام کر سکے۔ یہ تو دوسرا معاملہ موجود ہے۔ پھر لیگل پروفیشن میں لا پڑھے، اور ظاہر بات ہے پاکستان کی قسمت یہی ہے کہ یہاں اسلامی شریعت نافذ ہوگی، آج نہیں تو کل، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو ایک پریولیج حاصل ہو جائے گا جو عربی زبان سے واقف ہوں گے، کہ قرآنی جو اسلامی سورسز ہیں لا کی، ان سے براہ راست ان کی اپروچ ہوگی، وہ ترجموں کے اوپر اکتفا کرنے پر مجبور نہیں ہوگی۔
تو بی اے جو ہے فرسٹ پرائرٹی ہے میرے نزدیک. آپ اپنے نوجوانوں کو ترغیب دیں اور بہترین نمبروں والے آئیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کہ بہترین پروفیشن یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے لیے بہترین صلاحیت والے لوگ آنے چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے جو عام اس وقت کی روش ہے ICS وغیرہ اور ICOM اس کا بھی انتظام کیا ہے. تو 1 سالہ رجوع القرآن کی تدریس کا آغاز ہو جائے گا 1 ستمبر کو، اور انٹرویوز ہیں 31 اگست کو، یہ نوٹ کر لیں. اور قرآن کالج جو ہے وہ FA سال اول اور ICS اور ICOM اس کے بغیر لیٹ فیس داخلوں کا آخری موقع ہے کہ انٹرویوز 25 اگست کو ہوں گے اور داخلہ فارم سمیت براہ راست انٹرویو میں شرکت کر سکیں گے. جب یہ آخری موقع ہے اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا تو آپ کو توجہ دلائی تھی. آج میں نے خاص طور پر چاہا کہ ان دونوں چیزوں کے لیے دوبارہ میں آپ حضرات کو ترغیب دلاؤں، اور یہ کہ آپ کو بھی شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ حضور نے جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اب میں چند باتیں کہوں گا. ملکی حالات کے ضمن میں اہم واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلدیاتی نظام یا بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے اس کی کچھ تفاصیل آ گئی ہیں، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے تقریباً 40 برس کے بعد پھر اسی مقام پر آ گئی ہے جہاں ایوب خان صاحب نے بیسک ڈیموکریسی کا ایک نظام جو ہے وہ تجویز کیا تھا. اس کے بارے میں بہرحال لوگوں کے ریئیکشنز مختلف ہیں. اس میں جہاں تک اندیشے ہیں، سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو صوبوں کو اصل اہمیت دیتے ہیں، صوبہ پرستی کی لعنت میں جو مبتلا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو 1 یونٹ بن رہا ہے دوبارہ، دہائی دے رہے ہیں تو 1 یونٹ بن جائے گا دوبارہ، گویا کہ صوبے ختم ہو جائیں گے، کل عدم ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ اصولی اعتبار سے میں آپ سے عرض کروں کہ جسے کہتے ہیں ڈیوولوشن آف پاور اتھارٹی، اس کو تقسیم کیا جائے اور گراس روٹ لیول تک لایا جائے، اصولاً یہ بہترین شے ہے، ضروری شے ہے. میری اپنی یہ رائے بارہا آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اسٹیٹ کرافٹ جسے ہم کہیں گے، جیسے ایئر کرافٹ اور اسپیس کرافٹ، ایسے اسٹیٹ کرافٹ، اس میں میرے نزدیک ہائیسٹ ایوولوشن کے مقام پر امریکہ ہے. کاؤنٹی لیول پر شیرف بھی الیکٹڈ ہے، تھانے دار بھی منتخب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہاں بھیج دو، وہاں سے یہاں بھیج دو، اور فلاں ایس پی کا یہ حکم آ گیا ہے تو فلاں کو تو ضرور جو ہے وہ پکڑنا ہی ہے، لازم. کچھ نہیں، لوکل شخص شیرف. اس حوالے سے جتنا بھی یہ کام ہو مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے. باقی تفاصیل میں جا کر کے کیا شکل ہے، بڑا گورکھ دھندا سا ہے، ابھی میں نے اس کا تفصیلی مطالعہ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ ایک اور جو اس سے اندیشہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہر صوبے، ہر ضلع میں ایک فرعون وجود میں آ جائے گا. اور ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے. یہ جو ہمارے ایک تو بلوچستان کا صوبہ ہے، وہاں پر تو جو سرداران ہیں قبائل کے، ظاہر بات ہے وہی الیکٹ ہوں گے، چاہے ناک ادھر سے پکڑو، سامنے سے پکڑو، کسی طرح پکڑو، بیسک ڈیموکریسی سے پکڑو، ڈائریکٹ ووٹوں سے پکڑو، آئیں گے وہی. وہ تو گویا کہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، وہی آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو ایک طرف وہ قبیلے کے سردار اور ایک طرف ناظم ضلع بن کر جو بیٹھیں گے، تو واقعتاً ان کی فرعونیت جو ہے وہ دو آدشاہ سے آدشاہ ہو جائے گی. آج کل تو یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سرکاری ملازموں کو، DC VC SP وغیرہ کو کچھ نہ کچھ خوش رکھنا پڑتا ہے، اور پھر تو وہ ان کے تابع ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ بھی ضرورت نہیں کہ ان کو خوش رکھنے کے لیے کچھ ان کی خوشامد کرنی پڑے، وہ ضروری نہیں، تو اس کا امکان موجود ہے. یہی صورتحال سندھ میں ہوگی جہاں بڑی جاگیرداریں موجود ہیں. یہی پنجاب کا جو سرائکی کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی ہوگا. سرحد کے بھی جو قوانین ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب ہے آپ کا جاگیردارانہ نظام. اصل جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک حصے کی تو اصلاح کرنا چاہ رہی ہے. ابھی جاگیرداری کا تو ویسے تو انہوں نے کہا تھا ہم کریں گے، لیکن ابھی کوئی تذکرہ ہی نہیں. یہ تو پورا کا پورا پیکج ساتھ ساتھ چلنا چاہیے.
جب تک یہ جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ختم نہیں ہوتی تو یہ جو نظام آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لیں، وہ چاہے بیسک ڈیموکریسیز کا تھا اور چاہے یہ اب ضلعی حکومتوں کا بنے گا، اس سے کوئی خیر برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی سطح پر وہ لینڈ لارڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ اسے ضلع کے اوپر بٹھا دیں گے۔ لہٰذا یہ کہ شہروں میں کچھ فرق پڑے گا، لاہور ہو، کراچی ہو، بڑے شہر ہوں، اور یا یہ کہ یہ سینٹرل پنجاب میں بھی اب بہت بڑے بڑے زمیندار نہیں ہیں، برادریوں کا معاملہ تو ہے لیکن یہ کہ بڑی زمینداریاں نہیں، یہاں تو کچھ فرق پڑے گا، لیکن باقی تو صورتحال جو کی تو رہے گی۔ بلکہ یہ کہ اس بات سے صحیح ہے کہ اب ان کی فرعونیت جو ہے وہ دو حادثہ ہو جائے گی۔ تو میں اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصولی طور پر اس کو پسند کرتے ہیں کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ تقسیم کیے جائیں اور نیچے کی سطح تک منتقل کیے جائیں جتنا بھی ہو سکے، لیکن اس کی ایک شکل بہت بہتر ہوتی اگر یہ کرتے، بجائے نیچے سے ایک نظام لانے کے اوپر سے اصلاح کرتے۔ مطلب پہلا قدم یہ ہوتا کہ ہر کمشنری جو ہے، ہر ڈویژن اسے صوبے کا درجہ دے دیں، صوبائیت کی لعنت بھی ختم ہوگی، اور وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو، صوبہ پرستی ایک لعنت ختم ہونی چاہیے، اور یہ کہ ہر جو ڈویژن ہے، ہر کمشنری کے اندر ایک چھوٹی سی اسمبلی موجود ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ وہ ایک قدم نیچے آ جاتا، پھر اس سے اور نیچے۔ بہرحال اگر ادھر سے کوشش ہو رہی ہے تو بھی میں اس سے اصولاً مخالف نہیں، البتہ ساتھ ہی جاگیرداری کا جو ہے بیڑا غرق ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر یہ دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہ نظام فیل ہو جائے گا اور اس کی مضرت زیادہ ہوگی منفعت کے مقابلے میں۔ باقی یہ کہ یہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں بار بار چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک مایوسی ہو رہی ہے، بددلی ہو رہی ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ جہاں تک تو اس ملک کی سیاست کو کچھ گند سے پاک کرنے اور کچھ عوامی بنیادوں پر اثر نو استوار کرنے کی کوشش ہے، ان کی باتوں سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کے خلوص میں شک مجھے نہیں ہے۔ کم سے کم وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہوں، بہتر ہوں، صحیح ہوں۔ البتہ دو اعتبار سے وہ نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور اس کی وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک مالیاتی اعتبار سے انہی کی پالیسیز، انہی کے جو ہے، اب جیسا کہ آپ نے سنا 4 جو ہے سرکاری ادارے وہ نجکاری پر آئیں گے، 4 ارب روپے آئے گا، اس کا اکثر حصہ قرضوں میں دیا جائے گا۔ وفاداری، حالانکہ ایک ہی راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، اعلان بغاوت کہ ہم نہیں دے سکتے تمہارے قرض، کر لو، سینکشن لگا لو، بہت اچھی بات ہوگی، سینکشن لگ جائیں، تو نے اچھا ہی کیا، 2 سہارا نہ دیا۔ مجھ کو لفظش کی ضرورت تھی سمجھنے کی، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اور اپنی جو ہے بیلٹ جسے کہتے ہیں ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے، پیش ضرورت ہے اس کی کہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ اور نمبر اس سے بھی زیادہ خطرناک جس کے بارے میں قاضی صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں مسلسل اور صحیح آ رہے ہیں کہ یہ بھی جو سماجی جو پروگرام ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کا، ایک مخلوط معاشرہ پیدا کرنا، شرم و حیا کی ساری بندشیں ختم کر دینا۔ وہ قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس اور اب بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، ابھی ٹھیک ہے سرکاری سطح پر ہماری حکومت پوری طرح ان کے ساتھ نہیں گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے ساتھ جو ہے اس اعتبار سے چل رہے ہیں یہ آدھی سیٹیں عورتوں کی، کوئی تھوڑی سی +5 کر کے 3/4 سیٹیں عورتوں، کاہے کے لیے؟ کہیں دنیا میں ہے ایسا؟ امریکہ میں ایسا نہیں ہے بھائی، جس کو الیکشن لڑنا ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی بے نظیر نے الیکشن لڑے، جیتی، آئی، عابدہ حسین نے الیکشن لڑا، جیتی اور آئی، اور بھی آ سکتے، شاید وہ تہمینہ دولتانہ بھی ہوئی تھی اسی میں، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ علیحدہ سے عورتوں کی سیٹیں، یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت اس کے بہت خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو باعزت گھرانے ہیں ان کی خواتین تو اس میں نہ آئیں، بلکہ یہ کہ ذرا دوسری طباق کی خواتین جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے اور اس کا گند جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے۔ ان دونوں اعتبارات سے ہمیں شدید اعتراض ہے، اور یہ بات اگرچہ ان کی اچھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک غالباً یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ تصادم کی راستہ اختیار نہیں کر رہے، وہ چاہے وہ توہین رسالت کے قانون کا معاملہ تھا یا وہ دستور کی اسلامی دفعات کو PSU میں شامل کرنے کا معاملہ تھا
یا خواتین کی آدھی کے بجائے تہائی نشستیں کرنے کا کچھ نہ کچھ قدم پیچھے ہٹائے ہیں. یہ موقع ہے کہ اب تمام مذہبی جماعتوں کو اصل میں ان انتخابات کے چکر سے نکل کر اب یہ نہی عن المنکر کے لیے ایک جہاد کرنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا اشتہار نوائے وقت میں جنگ میں نے شائع کرایا، کافی پیسے خرچ ہوئے کہ دینی جماعتیں خاص طور پر جہادی تحریکیں توجہ کریں. کہ حضور نے تو فرمایا اس کو کہ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ جو اس کی اصلاح کے لیے جہاد، طاقت سے جہاد، زبان سے جہاد، دل سے جہاد، یہ جہاد کرے. اور یہاں پر جو ہے ابھی جو موقع مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اگر اپنا یہ سیاسی نسخہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس ملک کے اندر نافذ کر لے اور پھر یہ کہ اس کے جو ہے مضبوط ہو جائیں جڑیں، تو پھر شاید یہ علماء کے ساتھ اور رجال دین کے ساتھ کوئی یہ کنفرنٹیشن مول لے. یہ جو مہلت اس وقت مل رہی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے تمام دینی جماعتوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے ہماری وقت کی اصل ضرورت، جس کے لیے کہ میں نے اشتہار بھی مشائع کیا جو آپ نے دیکھا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.